السلام علیکم دوستو، پاکستان کے 2021 سے اب تک کی صورتحال کا خلاصہ کیا جائے تو پاکستان کی بہت سے اندرونی اور بیرونی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ نے زیادہ شدت پسندی اور تنوع اور اختلافات رائے کے عدم برداشت کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان قومی تشخص کا تنگ نظر ہے۔ ملک نے 2013 اور 2018 کے انتخابات کے بعد پرامن سیاسی تبدیلی دیکھی، جیسے کہ ملک 2023 میں متوقع انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ اسے گھریلو پولرائزیشن کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمزور معیشت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 میں پاکستان بھر میں تباہ کن سیلاب نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، ملک کی زراعت اور صحت کے شعبوں کو تناؤ کا شکار کیا۔ پاکستان کی موسمیات آفات کے خطرے اور حکمرانی اور معاشی استحکام میں پریشان کن کمزوریوں کو بھی ظاہر کیا۔ علاقائی طور پر پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کے ساتھ انتہا پسند گروپوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا سامنا ہے، جس نے طالبان کی قیادت والے افغانستان کے ساتھ تناؤ بڑھا دیا۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جمود کا شکار ہیں اور ایسے بحرانوں کا شکار ہیں جو علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ نظر رکھی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا خود کا پیٹ بھرنے اور خود کو جو مخصوص اور صحیح جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو پاکستان کی جتنے خیر خواہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے سے ہوتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی تاریخ پاکستان نے متعدد فوجی بغاوتوں اور سیاسی عدم استحکام کی ادارہ کے تجربہ کیا ہے، جس نے ایک مستحکم جمہوری نظام قائم کرنے کی ملک کی صلاحیت کو روکا ہے۔ مذہبی اور نسلی تناؤ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ مذہبی اور نسلی کشیدگی سے متاثر ہے۔ کچھ گروہ زیادہ خود مختاری یا آزادی کی خواہاں ہیں، لیکن ان سارے کے بیچ میں اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو وہ سب یہاں پہ لڑنے آتے ہیں، اور لڑائی کرنے کے بعد ملک کا کچھ بھی ہو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اسی حساب سے ہمارے ملک کی جو بھی ہوتی ہے، اس کی جو اندرونی اور سیاسی اور مذہبی لوگ ان کو برباد کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، ساری کی ساری وجہ اور سارا کا سارا کریڈٹ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان ان ملکوں کے حساب سے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ اب بات اگر کرپشن کی اور اپنے پیٹ بھرنے کی کرے تو پاکستان میں بدعنوانی ایک اہم مسئلہ ہے، جو کہ بہت سے سیاستدانوں اور سرکاری افسران پر گبن اور بدعنوانی کی دیگر اقسام کا الزام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا ملازم سے لے کر ابھی بڑے اقتدار پہ بیٹھنے والے سارے کے سارے جو اپنے پیٹ بھرنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے معاشی چیلنجز پاکستان کو اہم اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں ایک بڑا تجارتی خسارہ، بلند افراط زر اور توانائی کے شعبے میں جدوجہد شامل ہے۔ علاقائی حرکیات پاکستان کی سیاسی صورتحال میں علاقائی حرکیات سے متاثر ہوتے ہوئے خاص طور پر پڑوسی ممالک جیسے بھارت اور افغانستان کے ساتھ کے تعلقات بہت ہی گہرے تھے، اور اب ان حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی یہاں پہ کچھ بھی بولتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان یقیناً مختلف شعبوں میں پیچھے ہے۔ یہاں کچھ مثالیں دی جاتی ہیں جو کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ شروعات کرتے ہیں ہم نمبر 1، اقتصادی ترقی۔ اقتصادی ترقی پاکستان کے جو شرح خطے کی دیگر ممالک جیسے بھارت، چین اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سست رہی ہے۔ نمبر 2، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI۔ پاکستان HDI کے لحاظ سے 149 ممالک میں 147ویں نمبر پر ہے، جو متوقع زندگی، تعلیم اور آمدنی جیسے عوامل کو ماپتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم خطے کے دیگر ممالک مقابلے پاکستان میں خواندگی شرح تقریباً 60% کے کم ہے، اور اس کے تعلیمی نظام کو اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، صحت کی دیکھ بھال۔ پاکستان کی صحت کی دیکھ بھالی کے نظام کو ناکافی فنڈنگ، بنیادی ڈھانچے اور معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں صحت کی خراب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ جو بہت سارے گھریلو کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی تعلیم میں نظر نہیں آتا۔ نمبر 5، بنیادی ڈھانچے کی ترقی۔ پاکستان کے انفراسٹرکچر کی ترقی بشمول ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک اور توانائی کی فراہمی دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے، اور یہاں پہ دکھائی بھی سیدھے دیتی ہے، کیونکہ اس بات پہ کوئی چھپائی اور لکائی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ان حساب سے بہت ہی سست رہی ہے۔ نمبر 6، سیاسی استحکام۔ پاکستان نے سیاسی عدم استحکام کے ادارہ کو تجربہ کیا ہے، جس نے مختلف شعبوں میں اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ نمبر 7، سماجی اشارے۔ پاکستان کو غربت، آمدنی میں عدم مساوات،
عدم مساوات اور سماجی ناانصافی سے متعلق چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو انسانی ترقی اور بہبود کے حوالے سے اس کی ترقی میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تاہم نوٹ کرنا ضروری یہ بھی ہے کہ پاکستان نے کچھ شعبوں میں ترقی بھی کی ہے، جیسے نمبر 1 جوہری طاقت۔ پاکستان نے دنیا کے سب سے چند ممالک میں سے ایک ہے جو کہ جوہری طاقت کا مالک بھی ہے۔ نمبر 2 فوجی طاقت۔ پاکستان کی فوج ایک مضبوط ہے اور اس نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 3 ثقافتی ورثہ۔ پاکستان ایک بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے اور اس نے فن، ادب، موسیقی اور کھیلوں میں نمایاں شراکت کی ہے۔ نمبر 4 قدرتی وسائل۔ پاکستان کو قدرتی وسائل جیسے کپاس، ٹیکسٹائل اور معدنیات سے نوازا گیا ہے۔ نمبر 5 لچک۔ پاکستان نے قدرتی آفات اور دہشت گردی سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور اس نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ملک کی اپنی منفرد طاقتیں اور کمزوریاں ہوتی ہیں اور پاکستان بھی ان میں سے مشتار نہیں ہے۔ جہاں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے اور وہیں کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جہاں پہ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ ملا جلا آگے چلتا رہا ہے۔ لیکن ان حساب سے جو بھی ساری کچھ وجوہات بنی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ جو پاکستان کی پولیٹکس پہ جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے آپس میں لڑائیاں نے اور ان لوگوں کی کرسیوں کی جو اپنی طرف کھینچتے ہوئے جو کہ ملک کی بری حالت کرتے ہیں، اسی حساب سے مہنگائی اور یہاں پہ لوگ جو بھی جن کو نوکریاں نہیں ملتی، جن کو بہت ہی زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ مزدوریاں بہت کم ہوتی ہے، اسی حساب سے ملک کی جو عوام ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی حساب سے اگر کہا جائے تو پاکستان کی پولیٹکس بہت غلط کرتی ہیں۔ باقی سارا سسٹم نارمل چلتا آئے گا انشاءاللہ۔ جب بھی پہلے تھا 2018 سے پہلے تھا، 2015 سے پہلے تھا، 2010 میں تھا، اسی حساب سے یہاں پہ چلتا آ رہا تھا تو وہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو آپ بھی اپنے کامنٹ میں بتائیں رائے کہ یہاں پہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں، یہاں پہ ان میں جو آپ لوگ اس حساب سے کس کو جو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 سے 5 تک اور 5 سے 8 تک جو بھی باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں تو اس حساب سے آپ بتائیں۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ سو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔